وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 123. موضوع: قوم یا افراد کی کامیابی کی کنجی کیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا. وما انا بطارد المؤمنین، اور میں مومنوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. ان انا الا نذیر مبین، میں تو فقط کھلا ڈر سنانے والا ہوں. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومین. وہ بولے، اے نوح، اگر تم ان باتوں سے باز نہ آئے تو تمہیں یقیناً سنگسار کر دیا جائے گا. قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا. فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین. بس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے اور مجھے اور ان مومنوں کو جو میرے ساتھ ہیں نجات دے دے. فأنجیناہ ومن معه فی الفلک المشحون، بس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں سوار تھے نجات دے دی. ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی ماندہ لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا ہے. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 123. کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا قوم عاد نے سلسلہ رسالت کو، رسولوں کو جھٹلایا یعنی سلسلہ رسالت کو. اس کا معنی سامعین اکرام میں نے بتایا بھی تھا، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ قوم عاد نے تو صرف ہود علیہ السلام کی رسالت کو جھٹلایا تھا، یعنی واحد کو. یہاں مرسلین کے الفاظ ہیں، جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہے سامعین اکرام، اور بہت آسان ہے اس کو سمجھنا. جس طرح کہ ہم حضور کو تو مانتے ہیں لیکن حضور کی تعلیمات پر عمل کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں. یعنی حضور کا جو مشن ہے اس کے ہم مخالف ہیں عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ اس مشن کے، اس دعوت کے مخالف ہیں.
اور ہم ضرورت نہیں محسوس کرتے عملی طور پہ سلسلہ رسالت کی۔ آج دیکھیں نا، ہمارا اور رسول کا کیا واسطہ ہے، کیا رابطہ ہے، کیا ہماری لگاؤ ہے یا ان سے کیا لگن ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ نعتیں سن لینا اور اس پہ سر دھننا اور واہ واہ اور سبحان اللہ، یا آپ قوالیاں سننے لگیں یا آپ بیانات سننے لگیں، یہ تو کوئی چیز نہیں ہے نا سامنے کرام۔ اصل تو یہ نہیں ہے، اصل تو وہ طریقہ ہے جو ہمیں حضور نے، وہ منزل ہے اور وہ طریقہ ہے۔ منزل ہماری اللہ ہے جس کی دعوت اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، اور اس پہ عمل کا طریقہ جو ہے وہ اسوہ رسول کی پیروی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو لیکن آپ دیکھیں قرآن اور حدیث، اس کی قطعاً ہم عملی زندگی میں ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کذبت عاد المرسلین، عاد والوں نے سلسلہ رسالت ہی کو جھٹلا دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا تھوڑی میری بات؟ اذ قال لهم اخوہم، جب کہا ان کو ان کے بھائی نے، ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول ہوں۔ کیا مطلب الا تتقون؟ انی لکم رسول امین کے میں نے آپ کو بات بتایا تھا کہ رسول اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا اس میں، اس جملے میں کہ میں امانت دار رسول ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی میں جو کہہ رہا ہوں وہ میرا اپنی ذاتی کوئی میرا مشن نہیں ہے، میرا کوئی ذاتی پروگرام نہیں ہے، میں اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگتا۔ جیسے کہ اگلی آیت میں آئے گا نا، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم لوگوں سے اس تبلیغ کے بس کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں کہ تم مجھے بادشاہ بنا لو یا وزارت دے دو یا صدارت دے دو یا مجھے پیسوں سے مجھے پیسے دو، مال دو، کوئی میں تم سے اس کے بدلے کسی بھی قسم کے اجر کا طالب نہیں ہوں۔ جیسا کہ حضور نے اپنی عملی زندگی میں ثابت کر دیا، یعنی بادشاہ تھے، یعنی فتح مکہ کے بعد تو یا مدینہ کی زندگی میں تو وہ تھے، اور فتح مکہ کے بعد تو مطلب ایک قسم کے سربراہ مملکت کی حیثیت تھی، لیکن ان کے دیکھیں رہن سہن اور خوراک کو اور جو بھی تھا کیا چھوڑا ہے انہوں نے۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ انبیاء کی میراث نہیں ہوتی، ہم درہم اور یہ دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، ہماری میراث تو علم ہے۔ تو بہرحال یہاں ما اسألکم علیہ من اجر، میں اس تبلیغ کے عوض جو میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس کے عوض کسی بھی دنیاوی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، ان اجر الا علی رب العالمین۔ تو یہ انی لکم رسول امین سے یہ معاملہ جڑتا ہے کہ دیکھو میں امانت دار ہوں، یعنی میرا اپنا نہ کوئی مشن ہے، نہ میرا تم سے کوئی مطالبہ ہے۔ اگر میں تمہیں کچھ کہہ رہا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات میں بیان کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، یعنی اللہ کا پیغام ہو بہو من وعن میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور کوئی اس میں خیانت نہیں ہے میری، اور نہ اس میں میری کوئی خیانت کا ارادہ ہے، میں امانت دار ہوں۔ یہ امانت الہیہ ہے میرے پاس، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اور میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ میں وہ پیغام اللہ کا تم تک پہنچا دوں۔ ان ادو الی عباد اللہ، کہ بندوں کو میری طرف متوجہ کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اب اس کا تقاضا یہ ہے جب کہ میں امانت دار ہوں اور تم تک اے میری قوم اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچا رہا ہوں، من وعن، اپنی میری کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، اب اس کو پورا کرنے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ تقوی، کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب؟ سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے کہ تقوی یعنی مطالبہ کیا ہے؟ اللہ کی بندگی کا،
اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ دیکھیں یہ سارے حالات ہمارے ہیں، یہ دیگر اقوام کے حالات نہیں، یہ ہمارے ہیں۔ ابھی اگر آپ تھوڑا سا، اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ آیت نمبر 123 سے لے کر 127 تک یہ تمام مضمون ہم اپنے لیے تصور کریں اور ایسا تصور کریں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مخاطب ہیں۔ اور دیکھیں یہ تمام، آپ ذرا جو پیغمبر کا ابتدائیہ ہے تو وہ آپ دیکھیں یہ سارے واقعات میں ایک ہی قسم کا ابتدائیہ ہے۔ الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ یہ تمام پیغمبروں کا ابتدائیہ ہے، اور تمام پیغمبروں کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا، جیسا کہ ہم آج عملاً جھٹلا رہے ہیں۔ سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے، زبان سے تو نہیں جھٹلا رہے، اس کا تو میں اقرار کرتا ہوں، زبان سے ہم نہیں جھٹلا رہے، اپنے عمل سے جھٹلا رہے۔ چور چوری بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ ہاں آپ دیکھیں سرکاری دفاتر میں جو لوگ یہ مال حرام کھا رہے ہیں، اپنے پیٹوں میں آگ، دوزخ کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ہر سال بعض لوگ ہر سال عمرے پہ بھی جاتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یتیموں بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ جو سود لیتے ہیں وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سود خور جو ہے، جو باقاعدہ اپنی خوشی اور رضامندی۔ کیا آج پاکستان کے سیونگ اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں کسی مسلمانوں کے؟ بتائیے۔ سیونگ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ وہاں ملنے والی رقم صریحاً سود ہے، اور کرنٹ اکاؤنٹ میں آپ کو کوئی وہ نہیں دیا جاتا، اس کی گنجائش ہے، اس اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے کی گنجائش ہے، لیکن سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سود کھانے پر آمادہ ہو گئے۔ بہت سے لوگ جن کا اللہ پہ ایمان اور اعتقاد نہیں ہے، وہ یعنی انہی سودی اکاؤنٹس میں جو بھی ہیں، آپ کے نیشنل بینک کے ہیں، تو یہ تمام سودی کاروبار ہے سامنے کرام۔ لیکن ہم مسلمان جو ہے دھڑلے سے ان اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں پیسے۔ میں بس صرف اشارہ کر رہا ہوں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رسولوں کی دعوت تھی اس کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، ہم نے سلسلہ رسالت کو بھی جھٹلا دیا ہے۔ آپ دیکھیں نا اس کا جو طرز ہے انداز کا، اس میں بڑی حکمت ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے سلسلہ رسالتی کو جھٹلا دیا۔ آج وہ وقت ہے سامعین اکرام کہ میں اور آپ اس پر غور کریں کہ ہم قومی طور پر ہم نے سلسلہ آج یعنی من حیث الامہ اربوں مسلمان ہیں، من حیث الامہ ہم نے سلسلہ رسالت کو جھٹلا دیا ہے، پھر دھڑے بندی اور تفرقہ بازی میں پڑ گئے۔ شیعوں کا اصل اپنا مذہب ہے، اپنا مسلک ہے، سنیوں کا اپنا ہے، اور پھر سنیوں میں بھی تقسیم ہو گئی، یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ کوئی کہتا ہے میں بریلی ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، اور میں تو بس یہ کرتا رہوں۔ بھئی کیوں تم نے یہ نام دے دیے اپنے آپ کو؟ ایک حضور کا طریقہ ہے، اس پہ آپ سب علماء بیٹھ کے یعنی بات کر لو، اگر اختلاف ہوتا ہے تو اس کو نام کیوں دیتے ہو؟ ہمارے چار مذہب جو ہیں وہ صحیح مطلب وہ ہے صحیح مسالک ہیں سامنے کرام، تو اس پہ مطلب یہ ہے کہ آپ کرو اپنے اپنے مسلک میں، لیکن اس میں پھر تشدد، اب دیکھیں نا جو ہمارے تشدد ابھرا ہے وہ ایک خاص اس کے یعنی ایک خاص مکتب فکر والے جو ہیں، انہوں نے یہ یعنی ان سے وہ لوگ نکلے ہیں جو لوگوں کے مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر اس سے فٹ بال کھیلتے ہیں، اس سے وہ تشدد نکلا ہے۔ اور یہ تو ساری مذہبی آپ دیکھیں کہ ان کے نام جو ہیں، نامور لوگ جو ہیں وہ تو مذہبی جماعتوں سے
مذہبی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر تشدد ہے، یہ تو معصوموں کا خون ہے، یہ تو اسلام نہیں ہے سامنے کرام، اس کو کون اسلام کر، لیکن اس کی بنیاد آپ نے اس سے نکالی، آپ نے فرقوں میں تبدیل کر دیا، دین میں تشدد لے آئے، ایک فرقے کو آپ نے کافر قرار دے دیا اور اس کو قابل گردن زنی قرار دے دیا، یہ کون سا اسلام ہے؟ سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں سوچنے سمجھنے کی ہیں، اور اس پہ ہم نے اگر سوچا سمجھا نہیں تو ہمارا حال تو ویسے بھی برا ہے اور بھی برا ہو جائے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے اس پر ہم لبیک کہیں، سلسلہ رسالت کو تسلیم کر لیں، اللہ کو اپنی زندگی اللہ کے لیے خالص کر دیں، الا للہ الدین الخالص، اور اپنے طرز زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ تو بہرحال یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی یہ فورم جو ہے سامعین کرام، یہ صرف آپ کو ناظرہ یا آپ کو تفسیر بیان کرنے کا نہیں ہے، یہ فورم اس لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کو خیرخواہی، ایک دوسرے کی خیرخواہی تلاش کریں، اور الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیرخواہی ہے۔ میری سمجھ میں جو خیرخواہی کی بات آتی ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ کی سمجھ میں جو آتی ہے مجھے بتائیں آپ۔ تو بہرحال یہ چند جملے تھے جو میں نے ابتدائی طور پہ کہہ دیے۔ فاتقوا اللہ وأطیعون، اس میں اب یہ ہے نا کہ اذ قال لہم اخوہم ہود الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور واقعی اگر یہ پیغمبر، یعنی میں نے آپ کو کہا نا یہ ہمارے رسول ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ سیم میسج ہے تمام رسولوں کا، آپ دیکھ لیں اس سورہ شعراء میں سیم میسج ہے، الفاظ کی حد تک جو ہے، پھر یعنی جو دعوت ہے اور جو پھر نتیجہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ وہ بھی یہ ہے، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، یعنی ابتدائیہ بھی سیم ہے اور جو آخری الفاظ ہیں، ہر واقعے کے آخری الفاظ ہیں وہ ان آیات پہ ہیں کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو بات یہ ہے کہ یہ حقیقت میں اگر ہم تصور کریں کہ ہم کذبت عاد المرسلین، کہ قوم عاد نے سلسلہ رسالت کو جھٹلا دیا، بہرحال فاتقوا اللہ وأطیعون، کہ تم اب یہ اس میں دیکھیں اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، میں کہتا رہتا ہوں لیکن چونکہ یہ بار بار آ رہے ہیں تو میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ قوم کی، مسلمان کی قوم اور افراد کی فلاح و نجات اس جملے میں ہے، فاتقوا اللہ وأطیعونی، اللہ کا تقوی اور اطاعت، رسول کی اطاعت۔ اب یہ دونوں کام یعنی ہم چھوڑ چکے ہیں، تقوی الہی کی روش ہم نے بھلا دی ہے۔ آپ دیکھیں نا یہ سارا معاشرہ ہے سامعین کرام، خواہ اجتماعی سطح پہ ہے یا اشرافیہ ہے ہمارا، آپ دیکھ لیں اپنے سیاستدان کو، اب ظاہر ہے سیاستدانوں کا نام اس لیے لینا پڑتا ہے کہ اس کا عوام، ان کی جڑیں جو ہیں ہم میں ہیں، ان کی جڑیں ہم میں ہیں، اور یہ ہمارے ہی بھیجے ہوئے لوگ ہیں، یہ جو اسلام آباد کے اقتدار کے ایوانوں پر قابض ہیں، خواہ وہ اپوزیشن میں ہیں یا یہ کون ہے، یہ ہم نہیں بھجوائے ہوئے۔ اب یہ ہے نا کہ ان کو آپ دیکھ لیں، ان ایوانوں میں دیکھ لیں، تقوی الہی جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ آج یہ جولائی کا مہینہ ہے اور 17 تاریخ ہے آج جولائی کی، اب وہ جے آئی ٹی بن گئی ہے، اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں تم چور ہو، اور یعنی ایسی باتیں جو مثال کے طور پہ، یہ میں ویسے ہی آپ کو کہہ رہا ہوں، اپنا حال بیان کر رہا ہوں، دکھڑا ہے یہ۔ اپوزیشن والوں نے اقتدار کے جو اس پہ سنگھاسن پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو، یعنی اس کے لحاظ میں گالیاں جو ہے دے رہے، اس کو گالیاں دے رہے اور اس کی تصحیح کر رہے ہیں۔ وہ چور ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو ہے نا،
مسلمان چور ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا چور ہو سکتا ہے، زانی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. لیکن جھوٹے تو یہ سب لوگ ہیں، اس کو چھوڑ دیں. لیکن چلو چور ہے لیکن مسلمان تو ہے نا. لیکن مسلمان کا کی عزت دوسرے پر محترم ہے، اس کو آپ نے احترام کرنا ہے اس کا. تو ایسا احترام تو نہیں ہے. پھر جو اقتدار والے ہیں وہ بھی ایک سے ہے، وہ دوسرے پہ دوسروں کی بھد اڑاتے ہیں، دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو گالیوں سے نوازتے ہیں. یعنی یہ تقوی الہی کہاں پہ ہے؟ یہ تو میں اشرافیہ کی بات کر رہا تھا، لیکن آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں، ہمارے گھروں سے تقوی الہی جو ہے وہ نہیں ہے. جو خاندان، جس خاندان سے معاشرہ بنتا ہے اس میں تقوی کا ماحول نہیں، اس میں منمانیاں ہیں، میاں ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، سب جو ہے تقوی الہی سے ان کی روش جو ہے وہ عاری ہے. تو تقوی الہی نہیں ہے. وَأَطِیعُونَ، پھر رسول کی پیروی جو ہے وہ بھی نہیں ہے. اور یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اقوام اور افراد کی کامیابی کی کنجی اس جملے میں ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری اطاعت کرو. تو رسول کی اطاعت تو بہت لازمی ہے سامعین کرام. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، میں نے کوئی رسول نہیں بھجوایا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیکن اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ان کی اطاعت کی جائے. تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام. اور بات یہ ہے کہ سوچنا ہے، سمجھنا ہے ہم نے کہ بھئی ہم کہاں پر جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے. اگر ہم نے سوچ سمجھ سے کام نہیں لیا، جیسا کہ ہم نہیں لے رہے، اور معاشرہ دیکھیں، معاشرے میں بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو خوف خدا ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے. لوگ عام طور پہ لوگ جو ہیں وہ خود سر ہیں، نہ یعنی وہ تو میں آپ کو کہتا ہوں نہ مسلمان ہے، نہ ان کا کوئی جماعت ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے. اور اسلام تو جماعت کے بغیر تو قائم ہو نہیں سکتا سامنے کریں. یہ تو مسلمانوں کی ایک جماعت ہوگی، پھر وہ آگے کام چلے گا، اور پھر ان کا ایک امیر ہوگا اور امیر کی اطاعت ہوگی. بہرحال یہاں یہ دوسرا جو الفاظ آئے ہیں، ما اسألکم علیہ من اجر، عام طور پہ یعنی مذہب کو حصول زر کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. آپ دیکھیں اکثر جو مزارات ہیں جن کی آمدن ہے ان کو اوقاف والوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. خیر اس سے میرا کوئی تعلق تو نہیں ہے، نہ لینا دینا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو حصول زر کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے. اور پھر گدی نشینی کا جو سسٹم بنا ہوا ہے سامنے کرام، کہ بس وہ نسل در نسل وہ چلتی رہتی ہے، یہ ان کی اولاد ہے. یہ تو سسٹم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بھئی نسل. نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا وہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا. ہم تو اپنے بیٹے کو، پیر اپنے بیٹے کو پگڑی پہنا دیتے ہیں عام طور پہ، اور بچپن سے مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اس کے کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں ہے. بیٹا پیدا ہوا، بچپن سے اس کو ایک خاص نشست دے دی گئی، جہاں پیر صاحب بیٹھتے ہیں وہاں ساتھ میں جو ہے 4 سال کا وہ 5 سال کے بچے کو پگڑی بنا کے پہنا کے بٹھا دیا گیا. اب وہ 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، آہستہ آہستہ بس وہ پیر صاحب بن گئے. یہ ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے، اور بہرحال اہل اور نااہل کی اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. بچہ ہوگا بس پیر صاحب کا بچہ ہونا چاہیے، بس وہ صاحبزادہ صاحب ہو گئے. صاحبزادہ کہتے ہیں نا، صاحبزادہ ایک لقب دے دیا، یہ صاحبزادہ ہے. دوسرا اگر کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو مریدین میں، اس کو وہ حیثیت نہیں دی جائے گی جو پیر صاحب کے بیٹے کی ہے. ایک سلسلہ ہے، آپ دیکھیں یعنی معاشرے پہ اتنی نظر تو رکھیں نا کہ ہو کیا رہا ہے. میں صرف اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں.
تو بہرحال ما اسألکم علیہ من اجر، میں کوئی اجر نہیں مانگتا. اور اس لوگوں نے مذہب کو حصول زر کا ذریعہ بنا لیا ہے کہ میں تمہارا پیر ہوں، اب تمہارا کام میری جیبیں بھرنا ہے. نہیں، یعنی یہ کسی اجر کے طالب، اللہ والے مخلوق سے اجر کے طالب نہیں ہوتے. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. اور ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کا ذمہ، رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. وہ ما من دابت الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرمانا ہے میرے ذمہ ہے اس کو رزق دینا. اور آپ دیکھیں یہ تمام مخلوقات کو ہم تو رزق نہیں دے سکتے. سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں اور لاکھوں ٹنوں من ان کو خوراک چاہیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب پیدا کر دیے. اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. یہ ایک بات جو ہے، یعنی مخلوق سے نظر اٹھا کے آپ اپنے خالق پر رکھ لیں، یہی طریقہ کار ہے. مخلوق سے توقع رکھنا یہ تو پھر شرک ہو گیا نا. اگر مخلوق سے، وہ کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو بتوں سے، بت مطلب مخلوق سے امید لگا لینا یا ان سے توقع لگا رکھنا، یہ جو ہے یہ شرک میں آتا ہے. پیغمبر اور اللہ والے اس صفت سے پاک ہیں. سامنے کر ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس کے عوض کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. بہرحال سامعین کرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. ترجمہ سنا دیجئے. کذبت عاد المرسلین، جھٹلا دیا عاد، قوم عاد نے رسولوں کو. اذ قال لهم رسول اخوهم ہود، جب ان کو کہا ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. ما اسألکم علیہ من اجر، میں نہیں مانگتا اس کے عوض کوئی اجر. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. سامعین اکرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. كذبت عاد المرسلين Ad disbelieved the messengers. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون When their brother Hud said to them, Do you not fear? إني لكم رسول أمين I am to you a faithful messenger. فاتقوا الله وأطيعون So fear God and obey me. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين
I ask of you no payment for this. My payment is only from the Lord of the worlds. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔